تو پہلی ریزن خوش نہ رہنے کی، لوگ کیا کہیں گے. دوسری ریزن کمنگ ٹو سم ویری امپورٹنٹ پوائنٹرز کہ اب خوش رہنے کے لیے کرنا کیا چاہیے. میں کوئکلی آپ کو کچھ پوائنٹرز بتاتا ہوں. پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری خوشی میں کیا کیا رکاوٹیں آ سکتی ہیں. سب سے بڑی رکاوٹ ہماری خوشی میں ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ یار میں یہ کام کروں تو صحیح، جس سے سکینت آتی، لیکن لوگ کیا کہیں گے، مولوی بن گیا، لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیا بھائی چھوٹی سی عمر میں یہ اس طرف آ گیا، ٹیررزم کی طرف نہ چلا جائے یا چلی جائے. لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو جی ہم تو اس طرح سے اپنے معاملات کرتے ہیں، شادی بیاہ کرتے ہیں، یہ کون سی جی دنیا کو فالو کر رہا ہے، یہ کون سے کنسیپٹ کو فالو کر رہا ہے، اس کو کوئی زیادہ اس نے اسلام پڑھ لیا یا اس کو جو ہے وہ کوئی زیادہ ہی ہم سے پتہ ہے جو اس طرح سے کر رہا ہے. تو لوگ تو کہتے رہیں گے. میں چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، پھر بات کو آگے لے کے جاتے ہیں. اشفاق احمد زاویہ میں لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ کی سلطنت تھی، اور اس کی سلطنت میں ایک شخص تھا جس کے پاس ایک بہت نایاب گھوڑا تھا، اور اتنا نایاب تھا وہ کہ اس کا چرچا دور دور تک ہو گیا اس گھوڑے کی. بادشاہ تک خبر پہنچی تو بادشاہ نے کہا کہ یہ گھوڑا میں نے لینا ہی لینا ہے. بادشاہ گھوڑوں کا بہت شوق تھا. بادشاہ نے اس بندے کو آفر کی، اپنے کچھ ان کے تھرو، ایجنٹس کے تھرو. بندے نے معذرت کی، اس نے کہا نہیں، اٹس ناٹ فار سیل. بادشاہ نے وزیر کو بھیجا، وزیر کو بھی اس نے نہ کر دیا پولائٹلی. بادشاہ خود چلا گیا اور بادشاہ نے اسے جا کے کھلے عام آفر کی کہ بھائی تم جتنے پیسے مانگتے ہو میں دوں گا، تم مجھے گھوڑا دے دو. اور ہی اسمائل، ہی سیڈ کہ نہیں، اٹس ناٹ فار سیل، یہ میرے ساتھ بچپن سے ہے، آئی لو دس ہارس، میرا پیٹ ہے، سو آئی کانٹ، مجھے خوشی ہوتی ہے اس کے ساتھ، تو میں کس طرح سے آپ کو دے دوں پیسے کے لیے. تو بادشاہ نے اسے یہاں تک آفر کر دی کہ میں تمہیں آدھی سلطنت دے دوں گا اگر تم مجھے گھوڑا دیتے ہو. اتنی بڑی آفر کر دی ایگو میں آ کے. اچھا، بندے نے ایک بار سوچا، لیکن پھر ڈیپ سوچ کے بعد اس نے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ نہیں، یہ چیز آپ مجھ سے نہ مانگے، کوئی اور چیز چاہیے تو میں آپ حاضر ہوں، لیکن یہ چیز میں نہیں دے سکتا. بادشاہ چلا گیا، اس کی ریزالو دیکھ کے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے. اب ارد گرد کے لوگ کھڑے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے. جیسے ہی بادشاہ سلامت گئے وہ آگے کہتے او تو بدقسمت ہے، بادشاہ سلامت تیرے پاس چل کے آئے لیکن تو نے انہیں انکار کر دیا. کس لیے؟ اس گھوڑے کے لیے، تجھے اس جیسے 100 اور مل جائیں گے. وہ مسکرایا، اس نے کہا آرام سے بھائی، مجھے پتہ ہے میں نے کیا کیا ہے، الحمدللہ میرا گھوڑا ہے، اپنے کام سے کام رکھو. لوگ کوس کوس کے چلے گئے کہ بس بدقسمت ہے جی، دیکھنا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی حادثہ ہوگا، اس کو سزا ملے گی اس ناشکری کی. اللہ کی طرف سے کرنا یہ ہوا کہ کچھ دنوں بعد وہ گھوڑا بھاگ گیا، اور وہ ڈھونڈ رہا ہے اسے، کہاں گیا، نکل گیا کہیں گھوڑا. آپ گاؤں والے آگے کہتے کہ اچھا دیکھا، ہم نے کہا تھا نا کہ تجھے کوئی حادثہ آئے گا تو یہ سزا ملی ہے. وہ بندہ اتنا سیلف اویئر تھا، اس نے کہا کہ نو پرابلم، گھوڑا تھا بھاگ گیا، جب تک اس کا میرے ساتھ تھا، اللہ نے لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے میرا اس کا ساتھ تھا، اب نہیں ہے، مجھے دکھ ہے بہت زیادہ، اللہ نے چاہا تو اللہ مجھے بہت اس کے بدلے میں کچھ اور دے گا. صبر شو کیا، کنٹینٹمنٹ شو کی. مزے کی بات ہے کہ کچھ دنوں بعد وہ گھوڑا واپس آیا. اب یہ واقعہ جھوٹا ہے سچا ہے مجھے نہیں پتہ ہے، لیکن اس واقعے میں لرن کرنے والے پریکٹیکل پوائنٹس بہت زیادہ ہیں. کچھ عرصے بعد گھوڑا آیا، گھوڑا اپنے پیچھے 12 گھوڑے اور لے آیا. مطلب جنگل گیا، کہیں گیا، مطلب اپنے پیچھے لگا کے 12 گھوڑے اور لے آیا. اب سارے لوگ جمع ہو گئے، کہتے اوہ کمال ہو گئی یار، تو بڑا خوش قسمت ہے، گھوڑا تو واقعی بڑا نایاب ہے. اب ہمیں سمجھ آئی کہ تم اس گھوڑے کو بادشاہ کیوں نہیں دے رہے تھے، کیونکہ گھوڑا تو کمال نایاب ہے. تو بندہ مسکرایا، اس نے کہا کہ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، میں اپنی زندگی کو اس طرح نہیں پرکھتا کہ ایک مومنٹ اٹھا لوں زندگی کا، اس مومنٹ کے تھرو پوری زندگی کو جو ہے وہ جج کر لوں کہ چونکہ یہ مومنٹ اچھا ہے تو پوری زندگی اچھی ہے، یہ مومنٹ خراب ہے تو پوری زندگی خراب ہے. اس نے کہا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے غم بھی آتا ہے، خوشی بھی آتی ہے، حادثات بھی آتے ہیں، شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں انکریز بھی کرے گا ان چیزوں میں، اور یہی ہوا، اللہ نے مجھے انکریز کیا. بھارا لوگ چلے گئے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کا جو بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا تھا، ایک دن وہ گھوڑے سے گر گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب لوگ پھر آ گئے، لوگ شکایت کرنے آگے، کہتے کہ کیا فائدہ ہوا تجھے اس گھوڑے کا، دیکھ تیرا اکلوتا بیٹا، تیرا جانشین، تیرا وارث جو تیری کل کو بڑھاپے میں جو ہے وہ ہیلپ کرتا، اس کو گرا دیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اب تو کیا کرے گا، کہاں جائے گا. اس بندے کو دکھ تو بڑا تھا.
فطری بات ہے, ابھی بیٹے کی ٹانگ ٹوٹی ہے, لیکن اگین اس کے الفاظ وہی شکر گزاری والے تھے. اس نے کہا اللہ کی کوئی بہتری ہوگی, چلو میرا بچہ میری نظروں کے سامنے رہے گا. جہاں تک وارث کی بات ہے, جہاں تک میرا خیال رکھنے کی بات ہے, تو اللہ تعالیٰ خیال رکھنے والا ہے, اللہ تعالیٰ انتظام کرے گا. لوگ منہ بنا کے وہاں سے چلے کہ یہ بندہ بیکار ہے, جب اسے کوئی بات کرو اسے سمجھ نہیں آتی. اس کے بعد ہوا ایسا کہ وہاں پر جنگ چھڑ گئی اس علاقے میں, اور رول یہ تھا کہ ہر ایبل مائنڈیڈ اور ایبل باڈیڈ بندہ جو ہے وہ بادشاہ سلامت کی فورس میں ہوگا اور لڑائی کرے گا. اب جو بادشاہ کے سولجرز آئے وہ ہر گھر سے جوان بچے لے گئے, اور جب اس کے گھر آئے تو دیکھا کہ بچے کی ٹانگ ہی ٹوٹی ہے تو لڑ ہی نہیں سکتا, تو اس کو وہاں چھوڑ کے چلے گئے. اب لوگ پھر آئے, لوگوں نے کہا کہ یار کتنا خوش قسمت ہے, تیرا تو بچہ تیرے پاس ہے, تیری نظروں کے سامنے ہے, ہمارے تو بچے وہ لے گئے. اس نے کہا میں تم لوگ کی اور باتیں برداشت نہیں کر سکتا, نہ میں اب اس علاقے میں رہ سکتا ہوں. تم لوگ کا مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگ زندگی کا ایک مسئلہ اٹھاتے ہو, ایک حادثہ اٹھاتے ہو, اور پوری زندگی کو اس حادثے کے جو برش ہے اس سے پینٹ کر دیتے ہو, اور تم ہر چیز میں ناشکری کی باتیں کرتے ہو, پیسمزم کی باتیں کرتے ہو. تو بھائی میں تم لوگ کی باتیں مزید نہیں سن سکتا. تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ کا تو کام ہے کہنا, لوگ کا تو کام ہے کمنٹری کرنا, لوگ کا تو کام ہے ڈسکریج کرنا. آپ سیلف اویئرنیس کی طرف جائیں, سیلف اویئر ہوں. سرچ آؤٹ دس ٹاپک اف یو وانٹ ٹو بی ہیپی, سیلف اویئر. گوگل پہ سرچ کیجیے گا سیلف اویئرنیس, یہ پورا پازیٹیو سائیکالوجی کا ایک کانسیپٹ میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. تو پہلی ریزن خوش نہ رہنے کی, لوگ کیا کہیں گے. دوسری ریزن پکنگ ون بیڈ مومنٹ اینڈ کنسیڈرنگ اٹ ٹو بی لائف, کہ میری زندگی میں تو جی یہ حادثہ ہو گیا. جیسے وہ ایک اور واقعہ ہے نا کہ ایک صاحب نے اپنے پوتے کو اٹھایا ہوا تھا گود میں, اور ان کا پوتا کھڑکی کے باہر نہیں دیکھ رہا تھا, کھڑکی پہ ایک سپاٹ کو دیکھ رہا تھا. وہ صاحب اسے کہتے کہ بیٹے باہر دیکھو, بارش ہو رہی ہے, بادل ہیں, پھول ہیں, تم باہر کیوں نہیں دیکھ رہے, میں تمہیں دکھا رہا ہوں. یہ سیٹ کہ نہیں دادا ابو یہ کھڑکی پہ مکھی لگی ہے, مکھی کیا ہے. تو وہ اتنا حیران ہوئے, کہتے کہ بیٹے میں تجھے باہر دکھا رہا ہوں, تمہیں صرف مکھی نظر آ رہی ہے. تو ہی سیٹ, دیٹ مین سیٹ, کہ اس بچے نے مجھے ایک بات سکھائی کہ ہمارا مسئلہ یہی ہے, ہماری زندگی میں کتنی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں. اب جیسے ایک نوجوان ہے, وہ کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے, شادی نہیں ہوئی, کہیں دل لگا لیا ہے, اور اگلے نے جو ہے وہ ظاہر ہے آپ کو لفٹ نہیں کرائی. آپ اگلے کے آگے لٹو ہوئے ہوئے, سیدھی سی بات ہے, آپ کو اگلا لفٹ نہیں کرا رہا, یا آپ کو ڈمپ کر دیا کسی نے. اب اس مومنٹ کو اٹھا کے آپ سمجھتے ساری زندگی برباد ہو گئی, ہارٹ بریک ہو گیا میرا. جب کہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے آپ کے ماں باپ آپ سے پیار کرنے والے آپ کے ساتھ ہیں, بہن بھائی آپ کے ساتھ ہیں, دوست آپ کے ساتھ ہیں, کتنے مومنٹس ہیں خوشی کے, لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا. وہی مری ہوئی مکھی جو وہاں پہ لگی ہوئی ہے, جب انہوں نے دیکھا نا وہ کھڑکی پہ, پورا واقعہ یہ ہے کہ مری ہوئی مکھی جب انہیں نظر آئی, انہوں نے دیکھا بچہ یہیں دیکھ رہا ہے, تو ہماری نظر اس مری ہوئی مکھی پہ ہی ہے. دیٹ اسٹاپس us فرام بینگ ہیپی, یہ ہمارا اپنا قصور ہے. سو موونگ آن, unsatisfied with what you have, ہر وقت شکایت کرنا, کمپیریزن کرنا, انسیٹسفائیڈ رہنا, ایسے جملے ادا کرنا جو ناشکری کے جملے ہیں, پھر وہی آپ کی پرسنالٹی اور مزاج بن جاتا ہے. پلیز نیگیٹو الفاظ کو پازیٹیو جملوں اور پازیٹیو الفاظ سے ریپلیس کریں, انشاءاللہ آپ خوش رہیں گے. بجائے کہ یہ کہنے کہ واٹ اے ورسٹ ڈے آئی ہیڈ, آپ کہیں اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. بجائے کہ یہ کہنے کہ میری زندگی میں تو مسئلے ہی بہت ہیں, آپ کہیں کہ شکر ہے اللہ نے بہت سو سے بہتر رکھا ہوا. شکر گزاری کے الفاظ. ریگریٹ اینڈ فیئر, ریگریٹس آف دا پاسٹ اینڈ فیئرز آف دا فیوچر, یہ بھی ہماری خوشی کو روک دیتے ہیں. پاسٹ چلا گیا, فیوچر اللہ کو پتہ ہے. ٹوڈے پہ فوکس کریں, آج پہ فوکس کریں. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں آج پہ ورکنگ کریں. ایوری ڈے از اے نیو ڈے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, نمازیں پڑھیں, آج سے شروع کر دیں, آج سے اچھے بننا شروع کر دیں, ریپینٹ کریں, توبہ کریں, آج سے سارے کام کرنا شروع کر دیں. تو ٹوڈے میٹرز. پاسٹ گیا, جو ہوا سو ہوا, کل جو کیا سو کیا, آج کو بہتر بنائیں. فیوچر اللہ تعالیٰ ول ٹیک کیئر. آج بہتر بنائیں گے تو انشاءاللہ فیوچر بھی بہتر ہو جائے گا. اور ایک اور بات, اوور تھنکنگ اینڈ رانگ مائنڈ سیٹ. بہت زیادہ اوور تھنک کرنا, ایسی چیزیں کریٹ کرنا جو ایگزسٹ بھی نہیں کرتی, ایسے پرابلمس کریٹ کرنا جو ایگزسٹ بھی نہیں کرتے, دیٹ از کالڈ اوور تھنکنگ. اوور تھنکنگ بھی خوشی میں بہت بڑی رکاوٹ ہے. اللہ سے پناہ مانگے, اعوذ باللہ پڑھے, اوور تھنک نہ کریں, اللہ پہ توکل کرنا سیکھیں. کچھ چیزیں اللہ کو سونپ دیں. ہر چیز میں اللہ نہ بننے کی کوشش کریں. ہم کیسے گاڈ بننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے ہاتھ میں, اور ہم جب تک پرفیکشن نہیں اچیو کر لیں گے ایک چیز میں, ہم وہ کام نہیں کریں گے. تو اوور تھنکنگ, رانگ مائنڈ سیٹ. ایک بندہ خوش ہی نہیں رہنا چاہتا, وہ خوش کیسے رہ لے گا؟ روڈ پر جب کنکریاں پڑی ہوں تو اچھا جوتا پہن کے روڈ پار کی جا سکتی ہے, لیکن جب جوتے میں ہی کنکری ہے تو نہ اچھی روڈ پار ہوگی نہ بری. جب مائنڈ سیٹ ہی غلط ہے, خوش رہنا ہی نہیں چاہتے, مائنڈ سیٹ ہی نیگیٹو ہے, پیسمسٹ ہے, تو پھر کیسے خوش رہیں گے؟
रॉन्ग माइंडसेट। और फिर कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस से यहाँ पे क्या मुराद है कि वो करना जो आपकी वैल्यूज़ के ख़िलाफ़ है और वो ना करना जो आपकी वैल्यूज़ हैं। तो फिर माइंड में एक जंग होती है, तजब्ज़ब होता है, मैं क्या कर रहा हूँ, किसको फॉलो कर रहा हूँ, किन से दोस्तियाँ लगा ली हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं फ़ेक हो गया हूँ, मैं अपनी रियल सेल्फ सामने नहीं ला रहा, वगैरह वगैरह। जंग चलती है और अगर आप इस जंग को फ़तह नहीं करते तो फिर आप हर वक्त तजब्ज़ब का शिकार रहेंगे और खुश नहीं रहेंगे। तो ये खुशी में कुछ रुकावटें हैं।